بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے، اور سٹوری جو یہی پریزنٹ سینیریو میں ہو رہا ہے، جو آج سماعت تھی، اس پہ بھی بات کرنی ہے۔ یہ بھی بتانا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس صاحب کے عشائیے میں کیوں نہیں گئے، یہ بھی بتانا ہے کہ اب کیا ہوگا، یہ بھی بتانا ہے آپ کو کہ جناب ایک بڑی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم صاحب، آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی۔ اس ملاقات میں کیا ہوا ہے یہ بھی ساتھ بتانا ہے کہ پرویز الہی صاحب کہاں چھپے تھے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور آپ کے $1,000,000 سوال کا جواب بھی آج دینا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ کیوں نہیں کارروائی ہو رہی، یہ کیوں نہیں اس طرح کے لوگوں کو ریموو کیا جا رہا، یہ کیا چکر کیا ہے، یہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ بہت ساری چیزیں آپ کو بتانی ہیں، اور یہ سٹوری یہی ایک ہے کیونکہ سینیریو ایک ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، اور میں آپ کے لیے انشاءاللہ ایکسکلوسیو نیوز لے کے آیا ہوں۔ آج پھر سے آپ کو میں نے ایکسکلوسیو نیوز، شکوہ آپ کا یہی ہوگا جناب نقوی صاحب آپ نے ویڈیو بڑی لیٹ کر دی، جناب بالکل میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ میں نیوز تو خیر دھڑا دھڑا اب آپ کے ساتھ انشاءاللہ میں شیئر کیا کروں گا، لیکن جو ایکسکلوسیو سٹوریز ہوتی ہیں نا، اس کے لیے بڑی محنت کرنا پڑتی ہے، تو جب تک ایکسکلوسیو سٹوریز مل رہی ہیں وہ میں آپ کے لیے لاتا رہوں گا، تو یہی ہوتے ہیں نا، اور وہ اتنی آسانی سے نہیں ملتی، تو پھر اس کی میری عادت یہ ہے کہ کہیں سے ایکسکلوسیو سٹوریز لے کے پھر ان کو کاؤنٹر چیک بھی کرنا۔ عام طور پہ کچھ میرے سورسز ہیں وہ مذاق کرتے ہیں، بھائی یار آپ نے کاؤنٹر چیک ویسے ہی کرنا ہے، آپ کر لیا کریں، ہم خیر ناراض نہیں ہوتے، آپ بہت وہمی ہیں اس بارے میں۔ تو میں نے کہا سر آپ ناراض نہ ہوا کریں، اس کی وجہ یہ کہ میں احتیاط وہم کی حد تک کرتا ہوں، کیونکہ غلطی انسان سے ہو سکتی ہے، لیکن کوئی یہ نہ کہے نا کہ یار یہ اس کا تو کوئی ایجنڈا ہے، کوئی پلانٹڈ کوئی ایجنڈا، کوئی پروپیگنڈا، کوئی اس طرح کی چیز ہے، وہ یہ نہ ہو۔ اچھا، لیکن سب سے پہلے ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تحت دکھی انسانیت کی خدمت جاری ہے، ان کو پیغام جانا چاہیے کہ آپ اکیلے نہیں، کینسر کے 2-3 پیشنٹس ہیں خواتین، ان کے لیے بھی ریکویسٹ کی، بچے ہیں یتیم 100، وہ خود کہہ رہے ہیں ہم سکول جانا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس بیگ نہیں ہیں، کتابیں نہیں ہیں، کپڑے نہیں ہیں، یونیفارم یعنی کہ نہیں ہے، اور وہ آپ کو پتہ ہے سیشن ختم ہے اور نئے سیشن سے وہ جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل بھی شیئر کروں گا۔ سلائی مشینوں والا پروجیکٹ بھی ہم شروع کر رہے ہیں جو روکا تھا رمضان کی وجہ سے، تو یہ آپ کے تعاون اور اللہ کے کرم سے ہوگا۔ آ جائیں بھائی، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیوں نہیں کی شرکت چیف جسٹس صاحب کے عشائیہ میں؟ عشائیہ کل دیا، اور چیف جسٹس صاحب بڑی کوشش کر رہے ہیں جناب کہ کسی طریقے سے کوئی ججز مان جائیں، کوئی یہ ہو جائے، لیکن اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی 15 میں سے 14 ججز نے تو عشائیے میں شرکت کی، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے عشائیے میں شرکت کیوں نہیں کی؟ تو کیا وہ اکیلے رہ گئے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی بالکل عشائیے میں شرکت کرتے، ان کے پاس کچھ معلومات ہوتی ہیں نا سینسٹیو، کچھ ایجنسیز کی، کچھ باقی، اور ان کو کہا گیا، اور وہ خود بھی بہت محتاط ہیں کہ جناب آپ چیف جسٹس بننے والے ہیں تو آپ بہت خیال رکھیں، آپ کہیں پر بھی نا وہ اپنا پانی چائے سب کچھ وہ احتیاط بہت زیادہ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور کرنی بھی چاہیے، کیونکہ ایسا نہ ہونا کہ کہیں پہ کوئی گڑبڑ ہو جائے۔ تو خیر یہ اس وجہ سے ان کو کہیں سے کوئی سگنل ملا تھا کہ جی آپ کی سیکیورٹی کی ڈیمانڈ یہ ہے، باقی آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت ایک سینسٹیو سا معاملہ ہے، تو آپ فی الحال اوائڈ کریں، آپ باہر جانے سے بھی اوائڈ کریں، آپ کہیں پر بھی کھانے پینے سے بھی اوائڈ کریں۔ اس وجہ سے یہ بڑی ایک اہم بات تھی، آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ اچھا، آپ کے ساتھ بہت ساری باتیں شیئر کرنی ہیں۔ آپ کوشچن کر رہے ہیں، آج بینچ 8 رکنی بینچ اس بل کے خلاف بینچ جو از خود نوٹس سے متعلق اور بینچ کی تشکیل سے متعلق، اور پھر از خود نوٹس کے خلاف اپیل سے متعلق، وہ جو بل بن گیا، اب قانون بن گیا، اب وہ لا بن گیا
کیونکہ اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا تھا بندیالی گروپ نے، ٹھیک ہو گیا نا، چیف جسٹس بندیال صاحب کے ہم خیال گروپ نے کہ اس پر عمل درآمد نہ کیا جائے، اگلوں نے عمل درآمد کر دیا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے نا کہ آپ جب اتنا آگے چلے جاتے ہیں اور پھنس جاتے ہیں اپنی وجہ سے، اب آپ کو اس منجدھار سے کوئی نہیں نکالے گا، آپ خود ہی نکلیں گے۔ آپ سیف پیسے چاہ رہے ہیں، آپ فیس سیونگ چاہ رہے ہیں، وہ فیس سیونگ مجھے نہیں لگتا آپ کو کوئی دے، آپ خود ہی نکلیں گے، کیونکہ آپ بہت آگے چلے گئے سر۔ آپ کو سارے سمجھاتے رہے، کہتے رہے آپ ایسا نہیں کریں، لیکن آپ بہت آگے چلے گئے، اس وجہ سے آپ کو پیچھے بھی خود آنا پڑے گا۔ ذرائع کہہ رہے ہیں، میں تو خبریں شیئر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب اسی طریقے سے جو ہے نا، یہ آج اس ایکٹ کے خلاف وہ سماعت ہوئی، 8 مئی تک سماعت ملتوی ہو گئی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جی اسمبلی کے ہمیں منٹس دیں، اسمبلی کی کارروائی کی جو ہے نا اس کی ڈیٹیل ہمیں 8 مئی کو دیں۔ خواجہ آصف وزیر دفاع نے چھترول کر دی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے، انہوں نے کہا اسپیکر صاحب آپ سپریم کورٹ سے کہیں کہ ہمیں سپریم کورٹ کی کارروائی کی ڈیٹیل دیں۔ وہ خود تو آپس میں بیٹھ نہیں سکتے، ادھر پنچایتیں کراتے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ سپریم کورٹ اگر خود ایسا نہ کرے تو یہ ایک اور صورتحال ہے نا، وہ صورتحال نہیں کہ جب 1947 سے لے کر 2018 تک اسٹیبلشمنٹ ان کے کندھے پہ چلاتی رہی بندوق، یہ ان کے کندھے پہ چلاتی رہی، وہ ان کو کہتے کہ پٹھے 10 کام کرو، یہ پٹھے ان کے 10 کام کرتے تو 20 کام اپنے بھی پٹھے کر لیتے، تو یہ والی جو صورتحال ہے نا، یہ معاملات اب وہ نہیں ہیں۔ اب واضح ایک تقسیم آ گئی ہے سپریم کورٹ میں۔ تو اب بات یہ ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کیسا، یہ کیا چکر ہے۔ آج جو ملاقات ہوئی ہے اس میں بھی بہت ساری باتیں ڈسکس ہوئی ہیں۔ اصل میں آج کی ملاقات میں چائنا، امریکہ، یہ چیزیں بھی بڑی ڈسکس ہوئی ہیں۔ آج کی ملاقات میں یہ بات بھی ڈسکس ہوئی ہے، جو چائنا میں گئے تھے اپنے آرمی چیف صاحب، اور وہ واپس، یعنی آرمی چیف کو ہی چائنا بھیجنے کا ایک بہت بڑی بات ہے۔ اور ادھر سے سعودیہ شہباز شریف سے بھی ملاقات کر کے یہ ساری چیزیں کہہ سکتا تھا، لیکن سعودیہ نے نواز شریف کو بلایا، وہاں سے میسج بھی کیا کہ ہم نے جو بھی پلیجز کیے، جو بھی پیسے دیے، وہ ان کی وجہ سے دیے۔ یہ میں معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ تو چائنا بھی وزیر اعظم صاحب، آرمی چیف صاحب امریکہ کیوں نہیں گئے، چائنا کیوں گئے، ٹھیک ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ پھر سفیر یہاں زمان پارک میں آنے لگے، کوئی سفیر صاحب جو ہے نا ڈونلڈ بلوم فواد چودھری کے گھر آنے لگے، ہبہ فواد چودھری چھلانگیں لگانے لگیں، ٹھیک۔ اچھا، تو بہرحال اب معاملہ آپ کا جو ہے اس ملاقات کے حوالے سے بھی، اور آپ کا $1 ملین سوال ہے، یہ میں آپ کو بہت ایکسکلوسیو نیوز دینے لگا ہوں، ذمہ دارانہ انداز میں، پوری ذمہ داری کے ساتھ انشاءاللہ۔ میں نے کہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب کی نام لے کے کہا تھا، بھائی اس میں ایسی کوئی بات نہیں، مبینہ طور پہ میں کہوں گا، کیونکہ جو معلومات ملی ہیں تو اس میں مبینہ طور پہ میں کہوں گا کہ چیف جسٹس صاحب کی مسز کی جو آڈیو، مبینہ آڈیو چلیں یوں کہہ لیتے ہیں کہ وہ ہے، اور وہ سنوائی بھی گئی ہے اور بہت سارے لوگوں کو بھی، اور وہ فائنینشیل معاملات بھی طے کر رہی ہیں، ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ عمر کو کتنی ایکسٹینشن ملے گی، ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ سحر بندیال صاحبہ جو کہ پیمرا سے کو 20-22 لاکھ تقریباً مبینہ طور پہ تنخواہ لے رہی تھی، ان کو دوبارہ لگائیں، وہ 3-4 سال مزے کرتی رہی نا، ٹھیک ہے نا، تو ان کو دوبارہ لگانے کی بھی کوئی بات اس میں کی گئی۔ بہت ساری باتیں کی گئیں اور یہ سنوائی بھی گئیں، اور کچھ اور کے بھی، کچھ کسی کے فرزند ارجمند کی بھی کچھ چیزیں ان کو وہ بھی سنوائی گئیں۔ اچھا، پھر اب یہ جو بڑا بینچ ہے، اب اس کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اس میں دراڑ بھی آ سکتی ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، بہت ہی معتبر ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی بندہ چھٹی پہ بھی چلا جائے، ہو سکتا ہے چیف جسٹس صاحب بھی چلے جائے، بھائی طبیعت بھی ناساز ہو جاتی ہے نا بندے کی، یہ کیا بات ہوئی؟ تو اگر ایسی بات ہوتی ہے تو پھر تو قاضی فیضی سے صاحب پہلے آ جائیں گے۔ مطلب ایک بات ہے نا، اب آپ کے $1 ملین سوال کا میں جواب دوں گا۔ آپ بار بار کہتے ہیں جناب یہ کیا ہوا، انتظار کیا ہو رہا ہے، آپ تو ہر وقت کہہ رہے ہیں جناب کہ فلاں یہ ریموو ہو جائے گا، وہ ریموو، اگر کچھ ہوا تو اس طرح سے ریٹیلیشن آئے گی۔ معاملہ یہ ہے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں،
اور بتا رہا ہوں بہت ہی دو ٹوک الفاظ میں، ببانگ دوہل انداز میں بتا رہا ہوں، ببانگ دوہل بتا رہا ہوں اور لگی لپٹی رکھے بغیر بتا رہا ہوں۔ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے ساتھ بھی کچھ ذرائع نے کچھ چیزیں ڈسکس کی ہوں گی، ٹھیک، وہاں سے بھی یہی کہ نہیں، وہ آپ کو پتہ ہے نا بندہ تو بہت ہی کانسٹیٹیوشنل ہے نا، آئینی بندہ ہے، بک پہ چلنے والا بندہ ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز انکانسٹیٹیوشنل نہیں ہونی چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ کوئی چیز ہو، مثلاً تو آگے سے کہا گیا کہ سر یہاں سے دوسری طرف سے انکانسٹیٹیوشنل چیزیں بہت ہو رہی ہیں اور انت اگر کر دی جائے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ آپ کا ایگزیکٹو کا معاملہ ہے، مجھے نہیں، لیکن ایک بات کہی ہے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے، کہ ایسا معاملہ نہ ہو کہ آنے والی جوڈیشری، یعنی میں چیف جسٹس بنوں اور پھر جو دوسرے میرے برادر ججز ہوں یا اس کے بعد والی، وہ اسی چیز پہ ڈرتی رہے کہ ایگزیکٹو تو کچھ بھی کر سکتی ہے۔ یہ میں پورا ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، معلومات بیسڈ ہے، ٹھیک، اور یہ بات بھی بڑی ٹھیک ہے، مجھے بات بہت پسند آئی کہ واقعی ایسا ہی ہے کہ یہ نہ ہو نا کہ جوڈیشری پر ایک ایسا خوف کا سایہ طاری ہو جائے کہ ایک سنگل ایگزیکٹو آرڈر کے تحت فلاں کوئی یوں کر کے فارغ کر دیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو بعد میں بھی یہ ایکسرسائز ریپیٹ ہو سکتی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے نا، آپ سمجھ آگئے نا، تو کسی طریقے کا انکانسٹیٹیوشنل موو نہیں ہونا چاہیے۔ اب دوسرا سوال آپ کا، مجھے پتہ ہے کہ جو آپ لکھیں گے خط میں جواب میں وہ پہلے بتا دیتا ہوں، قاصد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھوں، میں جانتا ہوں جو وہ لکھیں گے جواب میں، تو مجھے پتہ ہے آپ کے ذہن میں پھر کیا سوال ابھرے گا کہ پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نہیں جی، ایسا نہیں ہے، بہت کچھ ہوگا۔ لوگ کہہ رہے ہیں، اب میں وہ جوڈیشری سے ذرا ایگزیکٹو کی طرف بھی آؤں گا اور ایگزیکٹو سے کنٹرول ٹاور کی طرف بھی، تو معاملات یہ ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ اس طرح سے بدنام بالکل بھی نہیں ہونا، الزام بھی نہیں لینا کہ جناب نون والے یا پیپلز پارٹی والے یا مولانا صاحب یا اسٹیبلشمنٹ یا فلاں فلاں اس طرح سے انہوں نے تو ججز کو بھگا دیا یا کسی جج کو بھگا دیا یا یہ کر دیا، ریموو کر دیا، اس طرح سے نہیں، آگے بڑھنے دو، ایکشن کرنے دو، پھر جو ری ایکشن آئے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اب لوگ بہت سارے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب جب ایکشن ہو گیا تو ظاہر ہے وہ سپریم کورٹ کا ایکشن ہوگا، تو پھر بھائی سپریم کورٹ کے ایکشن پہلے ہوئے ہیں نا، غلام محمود ڈوگر کو سپریم کورٹ نے نہیں لگایا تھا، ادھر کدھر گیا غلام محمود ڈوگر؟ لگا تھا لاہور کا CCPO، اسی سپریم کورٹ نے نہیں کہا تھا کہ 10 تاریخ کو فنڈ دو اور پھر 21 ارب دو اور پھر 11 تاریخ کو الیکشن کمیشن آ کے رپورٹ پیش کرے، انہوں نے دیے ہیں کہ نہیں دیے؟ تو پھر ہوا ہے کچھ، پھر اس کے بعد آگے کہا کہ 27 تاریخ تک لاسٹ ڈیٹ دے دی فنڈز کی، تو فنڈز پھر بھی نہیں دیے، تو پھر کچھ ہوا ہے۔ اسی سپریم کورٹ نے کہا تھا کانسیکوینسز بڑے عجیب و غریب اور سخت ہو سکتے ہیں، تو کیا کانسیکوینسز ہوئے؟ وہ ڈٹ گئے، آگے سے کچھ ہوا؟ تو باتیں بہت ساری ہوتی ہیں نا سر، بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا پتہ چل گیا ہے چیف جسٹس صاحب کو بھی اور ان کے ہم خیال ججز کو بھی کہ یہ معاملہ پھر گڑبڑ ہو جائے گا، جو بھی فیصلہ اس پہ عمل درآمد تو ہونا نہیں۔ بھائی پہلے فیصلوں پر عمل درآمد ہوتا تھا کہ جب کنٹرول ٹاور اور سپریم کورٹ مل کے اودھم مچاتے تھے، ہاں ٹھیک ہو گیا نا، جب یہ مل کے اودھم ایک دوسرے کا کندھا استعمال کر کے کندھے سے کندھا ملا کے جب انہوں نے خیر سے وہ گندا کیا کام، تو وہ ایک دوسری بات۔ اب وہ والے معاملات نہیں ہیں۔ اب اسٹیبلشمنٹ اور سپریم کورٹ تو چھوڑ دیجئے، خود جو سپریم کورٹ کے اندر کے معاملات ہیں وہ بھی اتنے تقسیم ہیں، تو پھر کیا وہ خود نہیں کندھے سے کندھا ملا رہے، تو پھر کوئی اور ان سے کندھا کون ملائے گا؟ خیر، اب اس کے بعد جو ہے نا یہ کیا ایسا نہیں ہوگا؟ جی بالکل ہوگا۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ذرا کریں نا ایکشن، اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس لا کو اڑائیں نا، اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ سے کوئی حکومت کے خلاف کارروائی کریں نا،
تو پھر ریٹیلیشن بہت سخت ہے. جی ٹھیک ہو گیا. میں آپ کو اس وجہ سے نہیں کہ میں کوئی کسی کو ڈرانے کے لیے کچھ نا, صحافی میں نے کہا ایکسکلوسیو سٹوری کا بھوکا ہوتا ہے. جیسے اسے ایکسکلوسیو سٹوری ملتی ہے, آپ کی امانت ہوتی ہے وہ سٹوری آپ تک پہنچانا. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ فیصلے بالکل میں کہتا ہوں کہ ایک آخری حد تک ہو چکے ہیں. اس میں کسی کے ساتھ بھائی دیکھ لیں نا, وزیر دفاع کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں اسمبلی فلور پہ کہ آپ ان کو بھیجیں اسپیکر صاحب کہ ہمیں سپریم کورٹ کی کارروائی دو. وزیر اطلاعات و نشریات جناب مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ پارلیمنٹ اپنے دفاع میں کسی بھی حد تک جائے گا, پارلیمنٹ اپنے دفاع میں یا اپنے فیصلوں کے دفاع میں آخری حد تک جائے گی. اس سے آپ کو پتہ نہیں چل رہا, بہت کچھ پتہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے نا, پتہ ان کو بھی سب کو چل گیا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ جہاں پر جو یہ کچھ آڈیو ویڈیوز ہیں, کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ایکشن ہوا تو ریئیکشن میں ریموول بھی ہوگی اور بہت بڑا معاملات گڑبڑ ہو جائیں گے, اور پھر اس کے بعد وہ آڈیو ویڈیوز تواتر سے آئیں گی, وہ ریموول کے بعد آئیں گی. یہ بہت ساری چیزیں ہیں نا, وہ ریموول کے بعد آئیں گی. میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایکسکلوسیو سٹوریز تو یہ صورتحال ہے نا کہ وہاں زمان پارک میں کیا ہو رہا ہے. عمران خان, یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اکتوبر میں بھی یہ میں آپ کو ایکسکلوسیو نیوز دے رہا ہوں, عمران خان اکتوبر میں بھی الیکشن کے لیے تیار ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے گارنٹی کو یہ جو سراج الحق صاحب ہیں نا, جو دونوں طرف مذاکرات کرتے رہے, سراج الحق صاحب نے کچھ نجی محفل میں یہ بات بھی کی ہے. تو سراج الحق صاحب جناب علی وہ نجی محفل والی بات ظفر نقوی تک پہنچ گئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان تو اکتوبر میں بھی جانے کے لیے تیار ہے الیکشن کے لیے, لیکن وہ کہتے ہیں مجھے گارنٹی دی جائے کہ اکتوبر میں, ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کروانے اکتوبر میں بھی نہیں ہے. یہ وہ کہتے ہیں مجھے گارنٹی دی جائے کہ یہ جو ہے نا جو الیکشن ہیں وہ اکتوبر میں کم از کم ہو جائیں گے. یہ بات ہے. ادروائز تو وہ یہ چاہتے ہیں نا کہ بندیال صاحب کے ہوتے ہوئے ہو جائیں, عارف علوی صاحب کے ہوتے ہوئے ہو جائیں. اب 14 مئی والا تو ویسے ہی مذاق ہے نا, آج الیکشن کمیشن نے بھی کہہ دیا کہ ناممکن ہے 14 مئی تک تو الیکشن, وہ تو ہو نہیں سکتا. مئی لگ گیا ہے جناب, آج 2 تاریخ ہے, آپ خود بتائیں 14 مئی کو کیسے ہو سکتے ہیں, 12 دن رہ گئے ہیں, الیکشن ہو سکتے ہیں؟ وہ تو بالکل ہی ناممکن ہے نا. اب اس کے بعد وہ غیر معینہ مدت تک وہ بینچ بھی ملتوی ہو گیا جو پچھلا تھا 3 رکنی, اب 8 رکنی بینچ اب 8 تاریخ کو ہے. تو بہت سارے ریمارکس اس میں بھی سخت آ رہے تھے. پھر کیا ہوا, پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. ہاں ٹھیک ہو گیا نا. تو اس کے بعد اب یہ اس کے بھی بہت سارے ریمارکس آ رہے ہیں. کوئی بندہ چھٹی پہ بھی جا سکتا ہے, جج 1 2 3, کچھ دراڑ بھی آ سکتی ہے. بھائی جونیئر ججز کو سمجھ آ گئی ہے بھائی ایویں ہی خام خواہ پنگا لینے سے ایسا نہ ہونا. آپ سپریم کورٹ میں آئے, کوئی عزت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. دوبارہ آپ کو پنجاب لاہور ہائی کورٹ میں بھیج دیا جائے یا سندھ ہائی کورٹ میں بھیج دیا جائے تو پھر کیا ہوگا. تو یہ معاملات کچھ گڑبڑ بینچ کے اندر بھی چل رہے ہیں, سنا ہے, ذرائع بتا رہے ہیں. زمان پارک میں تو یہ ہے نا کہ وہ سیاسی لنگڑا بیٹھ کے جو اس نے جو ادھم مچانا ہے, جو تقریر کرنی ہے, جو صورتحال وہ تو اس وقت بھی ناچ گانا کر رہے تھے کہ جب پرویز الہی کے گھر چھاپا پڑ رہا تھا, بجائے اس کے کس طرح کے وہ تو اس وقت بھی وہاں پر لڑکیاں ناچ رہی تھیں کہ جب پرویز الہی کے وہ ادھم مچ رہا تھا اور اسی طریقے سے ڈانس چل رہا تھا. اور خیر یار یہ بھی آپ کو میں بتاؤں کہ یہ پرویز الہی صاحب ہتھے کیوں نہیں آئے, وہ اب بتایا جا رہا ہے. اچھا اس کی میں نے کنفرمیشن کی ہے. وہ کہتے ہیں یار وہ عسکری 5 میں تھے اپنی گرل فرینڈ کے گھر, یہاں اس کو یہاں ڈھونڈ رہے تھے. یہ پکی اطلاعات ہیں. ٹھیک ہو گیا نا. اور میں نے ایک اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں, آج کل زمان پارک میں نا لڑکیاں غائب ہو رہی ہیں. اب وہ اپنی مرضی سے غائب ہو رہی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے, اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کسی مخصوص ایک اینکر ہیں ان کی بہن بھی غائب ہوئی ہیں, اور اسی طریقے سے بہت سارے لوگ مختلف بات زبان زد عام کچھ باتیں تھیں, ان کو میں نے خصوصی طور پہ کنفرم کیا ہے. اور کنفرم کیسے کیا ہے, میں کبھی بھی کنفرم نہ کرتا, اور زبان زد عام جو سوشل میڈیا پہ ہوتی ہیں میری طبیعت بھی نہیں ہے, یقین کیجئے میری نیت بھی نہیں ہے, اور میرا بالکل یہ نہ روش ہے نہ یہ طریقہ کار ہے. لیکن آگے سے کسی نے مجھے کہا کہ مراد سعید صاحب کی مارکیٹ ختم ہو گئی. اچھا میری ہنسی نکل گئی. میں نے کہا یار یہ آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں, یہ تو خیر باتیں ویسے ہی چالوں. نے کہا نہیں. میں نے ان سے پھر پوچھ لیا, ایک سوال پوچھ لیا. میں کہا یار ایک اینکر ہیں جنید سلیم صاحب,
اور ان کا، اور یہ آج کل بڑی باتیں ہو رہی ہیں اور کوئی ویڈیو اور مراد سعید صاحب کے اور یہ وہ سر، تو یہ ویسے ہی ایک سوشل میڈیا کی شرارت ہے یا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ ان کا کہ یہ ہماری خبر ہے اور ہماری خبر غلط نہیں ہو سکتی. تو میں نے پھر سے میں نے کہا میں ویلاگ میں بتا دوں گا، کیونکہ میں اس طرح کا بندہ نہیں ہوں کہ یہ سوشل میڈیا پہ یہ باتیں ہو سکتا ہے دشمن دوست بڑے ہوتے ہیں. لیکن مجھے بڑی حیرانی ہوئی اس پر، مجھے بہت ساری اس طرح کی چیز بتائی اور پھر اس کے بعد جب سیریس ہو کے بتایا گیا تو پھر یہ مجھے بڑی حیرت ہوئی. مجھے حیرت ضرور ہوئی ہے کہ مطلب یہ جس طریقے کے دھندے اور جس طرح کے مافیاز اور جس طرح کی اخلاقیات کی دھجیاں اڑ رہی ہیں اور جس طریقے کا کہ نظام انصاف پر ٹرک چڑھائے جا رہے ہیں. مجھے آپ یقین کریں کہ آج بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ نقوی صاحب یہ محبت اور نفرت اپنی جگہ، یہاں مفادات کی جنگ ہے، یہاں پہ پیسہ چل رہا ہے، یہاں پہ آڈیوز میں فون پر ڈیلنگ ہو رہی ہے، یہاں پہ فائنینشل معاملات طے کیے جا رہے ہیں، یہاں پہ بیٹیوں کی تنخواہیں طے کی جا رہی ہیں، یہاں پر شوہروں کی ایکسٹینشن طے کی جا رہی ہے. یہ محبت اور نفرت اپنی جگہ، لیکن یہاں پر یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں اور یہ چیزیں پکڑی گئی ہیں اور یہ چیزیں اب منظر عام پہ آ گئی ہیں. اور پھر اب میں نے کہا یار، انہوں نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا کہ یہ ٹرک والی بات، تو جب جسٹس مظاہر علی نقوی کو ٹرک بھیجا گیا تو باقیوں کو تو پتہ نہیں کیا بھیجا. آپ کو پتہ ہے ان کو تو ٹینکر اور ان کو تو پتہ نہیں وہ نہیں ہوتے کنٹینر اور پتہ نہیں کیا کیا وہ بھیجے گئے ہوں گے تو مبینہ طور پہ. تو آپ کو نہیں پتا کہ کیا صورتحال ہے. اور یہاں پہ تو ایکسٹینشن کے معاملات اور یہاں پہ تو پتہ نہیں کن کی اور بڑے قیمتی گفٹ آئے ہیں، بیویوں کے بھی اور بیٹیوں کے بھی، کوئی 30 لاکھ کے پرس امریکہ اور کینیڈا سے. وہ سب کچھ ریکارڈ پہ ہے، کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. وہ سب کچھ پکڑا گیا ہے، وہ سب کچھ ان کے معاملات سب کچھ ہر کسی کے پاس ہیں، موجود ہیں. تو سر یہ ہوتی ہیں ایکسکلوسیو نیوز جو ملتی ہیں تو آپ تک پہنچانا ہمارا فرض ہوتا ہے. باقی شیئر تو میں کرتا رہوں گا نیوز، وہ میں اگلی ویڈیو میں بھی شیئر کروں گا متعدد. وہ آپ کا رائٹ ہے، آپ کو ان سے آگاہ ہونا چاہیے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.